اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ حمد و ثنا بزرگی کبریائی، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ آج ہمارے ایک بڑے ہی پیارے ساتھی بھائی، علماء سے، اللہ کے دین سے محبت کرنے والے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد انہوں نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اپنی جو نکاح کی تقریب ہے اسے مسجد کے حوالے سے جمعے کے دن کے ساتھ مسجد کے ساتھ اس نے جوڑا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے ایک ساتھی، ایک بزرگ، انہیں مالک کائنات نے یہ توفیق دی، تو ان کی خواہش تھی کہ اسی حوالے سے ہم خطبہ جمعہ میں دینی رہنمائی کو سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعتاً یہ ہمارا ایک بڑا ہی حساس معاشرتی پہلو اور مسئلہ ہے۔ ہم دین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا ہے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے، اس حوالے سے لوگوں سے کچھ باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، کچھ لوگوں کی مسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ ہمیں جی کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی، بالخصوص بیٹیوں کے حوالے سے، کہ بیٹیوں کے رشتے طے نہیں ہوتے، کوئی ہمیں وظیفہ بتا دیں۔ کئی خواتین، ہماری مائیں بہنیں مختلف جگہوں پہ پہنچتی ہیں، تعویذ لے کے آتی ہیں کہ ہماری بچی جو بھی رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے وہ اسے ریجیکٹ کر کے چلا جاتا ہے، کوئی تعویذ دیں کہ ہماری بیٹی کا رشتہ ہو جائے۔ 4 ستمبر سن 2020 کو ایکسپریس اخبار نے ایک فیچر لکھا تھا، اس میں ایک بندے کی کہانی بھی انہوں نے لکھی تھی۔ وہ لڑکا کئی جگہ پہ رشتہ دیکھنے کے لیے گیا، 81 جگہ پر انہوں نے اس کا رشتہ نہ ہو سکا۔ 82واں رشتہ جب وہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، اسے پتہ چلا کہ اس کی بہن اور اس کی والدہ جس بھی لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اسے ریجیکٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ اس دن اس نے طے کر لیا کہ جو بھی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، میں یہ ظلم اس پر مزید نہیں ہونے دوں گا۔ ایسی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو نہ تو ڈراموں سے، نہ افسانوں سے، نہ کہانیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا تعلق ہمارے گھروں کے ساتھ ہے، ہمارے محلوں کے ساتھ ہے، ہمارے دیہاتوں کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی من خطب الیکم، کوئی بندہ تم سے رشتہ مانگتا ہے، ترضون دینہ و خلقہ، تمہیں اس کا دین پسند ہے، تمہیں اس کا اخلاق پسند ہے، فرمایا فوراً اس کا رشتہ قبول کر لو اور اس رشتے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دو۔ الا تفعلوہ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تکن فی الارض فتنۃ و فساد کبیر، زمین پر بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے، چند مثالوں پہ غور کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں 715 نمبر پر حدیث آتی ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم کسی غزوہ میں شریک ہوئے، میں اس غزوہ میں شرکت کے لیے سواریوں کا لیول ہوا کرتا تھا، کوئی گھوڑے پہ، کوئی اونٹ پہ، کوئی کھچر پہ۔
گھوڑا سب سے بہترین سواری اس دور کی سمجھی جاتی تھی۔ کہتے ہیں میں اونٹ پہ سوار تھا، یعنی میرے پاس اچھی سواری نہیں تھی۔ فَأَبْتَعَ بِي جَمَلِي وَآيَا، میرے اونٹ نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا، مجھے پیچھے کر دیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا، سبھی مجھ سے بڑے آگے تھے، میں سب سے پیچھے تھا۔ میں بھرپور کوشش کر رہا تھا کسی نہ کسی طرح میں اپنے اونٹ کو چلاؤں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی صحیح بخاری میں 16 مرتبہ رپیٹ کیا ہے۔ ایک حدیث کو مختلف جگہوں پر 16 مرتبہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں میرا یہ اضطراب اور میری بے چینی دیکھ کر اچانک پیچھے سے کوئی شخصیت آئی، فَنَخَسَ الْبَعِيرَ بِأَنَزَةٍ لَهُ، اس کے پاس ایک برشی تھی، لکڑی تھی جس کے آگے لوہے کا پھل لگا ہوا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے میرے اونٹ کو تھوڑی سی چبھن لگائی۔ کہتے ہیں کہ میرا وہ اونٹ جس نے مجھے سب سے پیچھے کر دیا تھا، مجھے تھکا دیا تھا، مجھے پریشان کر دیا تھا، وہ اونٹ اس طرح ہو گیا کہ اجودی ما رأیت من الابل، جیسے سب سے بہترین سپیڈ اور رفتار والا اونٹ یا سواری آپ نے دیکھی ہو، جو رفتار جو سپیڈ اس کی ہوتی ہے وہ میرے اونٹ کی سپیڈ اور رفتار بن چکی تھی۔ کہتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو دیکھا، انہوں نے میرے اونٹ کو تیز کیا ہے، آپ بھی میرے پاس آ گئے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابتہ برکتک، یہ آپ کی چبن کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دی، اس کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو گئی، اور یہ اس طرح تیز ہو گیا ہے جتنا سب سے زیادہ کوئی اونٹ تیز دیکھا جا سکتا ہے۔ کہتے ساتھ ہی میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت چاہیے۔ استاذنتہ، کہا کس چیز کی اجازت چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جلدی گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے اس بات کی چھٹی چاہیے۔ پیارے آقا نے پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگے تزوجت، میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے حیران ہوئے اس کی یہ بات سن کر۔ کہا تم نے شادی کر لی، بتایا نہیں؟ یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا نہیں ہوئے، یہ شکوہ آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلا کہ یہ کیسی صحابیت ہے، یہ کیسا تعلق ہے۔ اے جابر، کم از کم کچھ نہ کچھ بتاتے تو صحیح، تمہیں پیار نہیں اپنے پیغمبر کے ساتھ، تمہیں محبت نہیں اپنے پیغمبر کے ساتھ؟ ایک جملہ بھی 16 جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں۔ صحیح مسلم میں کم از کم 7 سے 8 مرتبہ یہ حدیث رپیٹ ہوئی ہے۔ باقی حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کے بڑے الفاظ، بڑے پہلو محدثین نے واضح کیے ہیں، لیکن اس طرح کے لفظ کسی بھی محدث نے اپنی حدیث روایت کرنے میں، درج کرنے میں پیارے پیغمبر کا نقل نہیں فرمایا۔ پوچھا جابر ایک بات بتاؤ، بکرن ام سیشبن، کس سے شادی کی ہے؟ وہ عورت شوہر دیدہ تھی، یعنی کوئی بیوہ یا مطلقہ یا بالکل کنواری لڑکی ہے جس سے شادی کی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی تزوجت سیشبن، شوہر دیدہ سے میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فہلا بکرن، عمر کم ہے تمہاری، کوئی کنواری لڑکی سے تم رشتہ کر لیتے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں قد قتل ابی معک یوم احد، میرے والد احد والے دن ان کی شہادت آپ کے ساتھ ہوئی۔ وترک 9 بنات، 9 بہنیں ہیں میری، میں کسی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرتا، بہنیں بھی چھوٹی ہیں وہ بھی چھوٹی، شاید وہ ان کو سنبھال نہ پاتی، تو میں نے سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کوئی ایسی خاتون ہونی چاہیے جو میری بہنوں کی تربیت کرے، تعلمہن، ان کو تعلیم دے، تؤدبہن، ان کو ادب سکھائے، تربیہن، ان کی تربیت کرے، ان کے سر کے بالوں کو سدھارے، ان کے کپڑے سیے۔ یہ سارے لفظ جابر بن عبداللہ نے بولے رضی اللہ تعالی عنہ۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر یہ اونٹ مجھے سیل کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ہے، میرا کیسے؟ آپ لے لے۔ فرمایا نہیں، اس کی رقم، اس کا معاوضہ طے کرو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرط ہے میری۔ جابر بولو کیا شرط؟ اونٹ کا سودا آپ یہیں پہ ڈن کر لیں، لیکن اونٹ میں آپ کے حوالے کروں گا مدینہ منورہ میں جا کر۔ فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اونٹ کا سودا، اونٹ کی قیمت طے ہو گئی، مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ حدیث بڑی لمبی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہا جابر بن عبداللہ کو اونٹ کی قیمت دے دو اور تھوڑا سا اضافی ساتھ کچھ مال بھی دے دینا۔ اونٹ کی قیمت بھی دے دی، اضافی مال بھی دے دیا۔ جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اونٹ کی قیمت لے کر واپس پلٹے، پیچھے سے بلایا، کہا جابر میری آواز، میری بات سنو، میرے قریب آؤ، یہ اپنا اونٹ بھی ساتھ لے جاؤ۔ یہ سارا ایک واقعہ ہے، میں نے اختصار سے عرض کیا۔ آخری جو اونٹ بھی واپس کیا وہ اس لیے کہ اس کے ساتھ نیکی بھی ہو جائے، لیکن اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی جو خودداری ہے اس پر کوئی ضرب، کوئی زد نہ پڑے۔ لیکن اس پوری حدیث سے جو بات ہم نے نکالنی یا سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ صحابی کا اور اللہ کے رسول کا تعلق کس طرح کا ہوتا تھا۔ ہم یہ ساری حدیثیں علماء کرام سے سنتے ہیں، وہ پیغمبر کے اشارے پر گردنیں کٹوانے والے تھے۔ ہم نے یہ پڑھا ہے وہ پیغمبر کے اشارے پر گھروں کو چھوڑ کر ان کے پاس حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ پیغمبر وضو کرتے تھے، ان کے پانی کے قطرے صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ ہم نے صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی سنی ہے کہ اذا تنخم نخامۃ، جب میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے، اپنے منہ مبارک سے بلغم نیچے پھینکتے، لوقعت فی کف رجل منہم، صحابہ میں سے کسی آدمی کی ہتھیلی پہ وہ جاتی، زمین کی مٹی پہ نہیں جاتی تھی، اور صحابہ اس کو مل کر اپنے چہرے پہ لگاتے، اپنے جسم پہ لگاتے۔ فدالا کبھی وجہ ہی وعلی جسدہ ہی، کیوں؟ ان کی سوچ یہ تھی، اس قدر محبت تھی۔ لیکن شادی کسی بھی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی تقریب ہوا کرتی ہے، سب سے بڑا اس کی زندگی میں پہلو اور سب سے بڑا اس کی زندگی کا موڑ ہوا کرتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں تو شاید ہمیں شکوہ ہم کریں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ یہ پہلا واقعہ ہے۔ دوسرے نمبر پر حدیث سنن نبی داود میں، صحیح بخاری میں 5030 نمبر پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک عورت آئی، کہنے لگی جئت لأہب لک نفسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنا آپ کو ہبہ کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا، اگر آپ اس کو قبول فرما لیتے۔ آپ نے اپنی نظر اٹھائی، جھکائی، فصعد النظر الیہا وصوبہ، اور آپ نے جب نظر جھکا لی، اس کا ترجمہ سب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خاتون سے کوئی سروکار نہیں۔ وقت گزرا، مجلس لمبی ہوئی، ایک سیدھا سادہ صحابی کھڑا ہو گیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیست لک حاجت، اگر آپ کو اس میں کوئی ضرورت، کوئی دلچسپی نہیں، فزوجنیہا، میری شادی اس سے کروا دیں، ہے کیا تیرے پاس حق مہر کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جاؤ گھر کا چکر لگاؤ، شاید کچھ مل جائے۔ التمس ولو خاتما من حدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے۔ گھر کے کونے کھدرے ساری چیزیں تلاشی لی، لوہے کی انگوٹھی نہیں ملی، لوہے کا ٹکڑا نہیں ملا۔ مقصد یہ تھا بیچ دیا جائے، حق مہر ادا کرنے کے لیے کچھ رقم جمع ہو جائے۔ واپس آگے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں سوائے رداء اس چادر کے، یا ازار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کرو گے اگر تیری بیوی ان لبستھا لم یکن علیک شیء وان لبستھا لم یکن علیہ شیء،
ایک چادر ہے اور تو یہ کہتا ہے یہ میرے پاس مال ہے۔ اگر یہ چادر تیری بیوی لے لے، تیری زوجہ لے لے جس سے تُونے نکاح کرنا ہے، تو بتا تیرے پاس کیا بچے گا؟ اور اگر تو لے لے اس کے پاس کیا بچے گا؟ یہ بات نہیں تیری بننی، یہ سلسلہ تیرا نہیں چلنا۔ مجوس ہو کے بیٹھ گیا۔ جب جانے لگا آپ نے بلایا، قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں قرآن یاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجتکا بما معک من القرآن، جا میں نے تجھے قرآن جو یاد ہے نا، جو اس نے صورتیں کہی تھی، سورت قضا، سورت فلاں، سورت یاد، فلاں سورت یاد، یہ صورتیں حق مہر میں اپنی بیوی کو پڑھا دینا، یاد کروا دینا۔ یہ بھی شادی ہو گئی۔ دو مثالیں۔ تیسری حدیث، یہ بھی سنن نبی داود میں 2109 نمبر حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے۔ عرب کے علاقہ میں دو طرح کی خوشبو چلتی تھی، ایک خوشبو زرد رنگ کی خوشبو بھی ہے اور اس میں رنگ بھی ہوتا تھا، اور دوسری خوشبو اس میں رنگ نہیں تھا، صرف خوشبو ہوتی تھی، بو ہوتی تھی۔ میل فیمیل، لیڈیز جینٹس، دو طرح کی خوشبوئیں۔ عورتیں رنگ والی خوشبو استعمال کرتی تھی، زعفران وغیرہ اس میں ملا ہوتا اکثر طور پر۔ آپ نے اپنے صحابی، اور یہ صرف صحابی نہیں ہے رشتہ دار بھی ہے، چھٹی پشت میں جا کر پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں چھٹی پشت میں جا کر۔ رشتہ داری بھی ہے، مکہ سے ہجرت کر کے گئے ہیں۔ آپ نے رہا آثار صفرات فی ثوب عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر عورتوں والی خوشبو لگی ہوئی دیکھی۔ فرمایا عبد الرحمن بن عوف یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت، شادی کر لی ہے۔ کس سے کی ہے؟ امرأۃ من الانصار، انصار کی عورت سے کی ہے۔ حق مہر کتنا دیا ہے؟ علی نوات من ذہب، سونے کا ایک وزن بتایا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ 3 درہم اور 1/3 درہم ذکر بھی کیا ہے۔ بعد نے کہا کھجور کی گٹھلی کے برابر وزن۔ یہ عقل الگ ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تیسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابی کا شرف ہے، صحابی ہونے کا۔ شادی ہوگی اللہ کے رسول کو نہیں پتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 واقعات۔ چوتھی مثال، اور یہ بڑی عظیم مثال ہے، یہ میں آخر میں عرض کروں گا۔ ان تینوں حدیثوں سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اگر شادی اس حدیثوں میں جو شادی کا ذکر ہے، نکاح کا ذکر ہے، اور جو آج ہم نے اس کا ایک صورت، ایک نقشہ بنایا ہوا ہے، اگر یہی نقشہ ہوتا تو کیا ایسا ممکن تھا کہ جابر بن عبداللہ کا نکاح ہو گیا لیکن پیغمبر کو نہیں پتا، عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پیغمبر کو نہیں پتا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی؟ ایسا کیوں ہے؟ کسی نے، اس صحابی وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نکاح اس خاتون سے کر دیں۔ اس نے یہ نہیں کہا میں اپنے ماموں کو بلاؤں گا میرا نکاح تب کرنا، میری ساری پھپھیاں اکٹھی ہو جائیں گی میرا نکاح تب کرنا، میرے سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جائیں گے میرا نکاح تب کرنا۔ یہ تصور ہی نہیں تھا، یہ تصور ہم نے پیدا کیے ہیں، اور اتنا مشکل ہم نے اس نکاح کے مسئلے کو کیا ہے، اور جس کے بھیانک نتائج آج میرے بچوں کا، میری بہنوں کا، میری بیٹیوں کا، میری ماؤں کا اعمال نامہ سیاہ سے سیاہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے ایکسپریس اخبار کا حوالہ دیا، 4 ستمبر کو رپورٹ شائع ہوئی۔ 3 کروڑ اس پاکستان کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں ہماری، کلمہ پڑھنے والی لا الہ الا اللہ، جن کی عمر 35 سال سے زائد ہو چکی ہے، ابھی تک ان کے نکاح نہیں ہوئے۔ ان سے جا کے پوچھیں کیوں نکاح نہیں ہوئے، وہی فکرے ملیں گے کہ رشتے تو بڑے مناسب آئے تھے ہمارے گھر میں، لیکن میرے ابا جی کوئی بہتر رشتے کی تلاش میں تھے۔ کیا جواب ملے گا؟ کہ جو بھی رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے وہ ہمیں ریجیکٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ ہم لڑکیاں نہیں، ہم لڑکوں کی ریجیکشن بن گئی ہیں۔ کیا جواب ملے گا کہ کیوں نہیں ہو رہے؟ ہر گھر کو
وہ خاتون اور وہ بہو چاہیے جو پاکستان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، سب سے اعلیٰ کوالیفائڈ ہو، اور بیٹیوں کو جو ان کا رشتہ کرنے والے ہیں ان کو داماد وہ چاہیے جس کے پاس رہنے کے اعتبار سے مکان، چلانے کے اعتبار سے گاڑی، اور دنیا میں دکھانے کے اعتبار سے بہترین مال و زر موجود ہو۔ ان چیزوں نے ہماری بچیوں کے، ہمارے بچوں کے، اللہ ماشاءاللہ بہت نیک لوگ بھی موجود ہیں، دلوں کی پاکیزگی کو ہوا میں اڑا دیا۔ اوپر سے یہ سوشل میڈیا پہ یہ موبائل، بات سخت ہو سکتی ہے، اللہ معاف فرمائے، پرانے زمانے میں اگر کسی کو شیطان بہکاتا تھا، آپ بزرگ لوگ ہیں، آپ جانتے تھے، لوگوں کو بڑا ڈر اور خوف ہوتا تھا کہ وہ آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے تھے اگر انہوں نے اپنی خباثت کا اظہار کرنا ہوتا۔ لیکن آج ان موبائلوں کی شکل میں ہر بندہ اپنی پرائیویسی اور اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتا ہے۔ بے راہ روی دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم نے رسم و رواجوں میں ڈوب کر اس نکاح کی تقریب کو اتنا مشکل، یہاں کے آنے سے پہلے ایک ہوتی سنی سنائی بات، ایک آنکھوں سے دیکھا گیا مشاہدہ، کوئی 9-10 سال پہلے کی بات ہے، 9-10 سال پہلے کی، جنگ اخبار کے مین صفحے پر بھی یہ خبر لگی۔ ہمارا ایک آبائی علاقہ وہ بنتا ہے میلسی کا علاقہ، دریائے ستلج، اور یہ ایک نہر، وہ دونوں آپس میں کراس ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہے۔ اتوار کا دن پوری دنیا وہاں پہ پہنچی ہوئی، اس علاقے کے لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے اس منظر کو لوگ بہت زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یوں دریا گزرتا ہے اوپر سے، اور نیچے سے اس کے نہر گزرتی ہے، بہت بڑی نہر، وہ بڑا خوبصورت سائفن اسے کہتے ہیں۔ لوگ جمع ہے، تقریباً گرمیوں کا موسم، 8-9 بجے کے قریب اچانک لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، دوڑیں لگ گئیں۔ اس کی ایک سائڈ میں بہت بڑا پلر بنا ہوا ہے، 3 لڑکیاں اس کے اوپر چڑھی ہیں، اور تینوں نے شور مچا کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ایک کی عمر کوئی 36 سال، ایک کی 34 سال، ایک کی 32 سال۔ ان تینوں نے اپنے ہاتھوں میں ٹفن دکھائے کہ یہ ہماری روٹی ہے جو ہم صبح سے لے کر نکلی ہیں، اور آج ہم آپ لوگوں کے سامنے، تم سماج ہو، تم معاشرہ ہو، تم ذمہ دار ہو، ہم خودکشی کریں گے۔ اسی پانی میں چھلانگ لگا کر، وہ ہیڈ ہے، پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے، اس پول کے سامنے، اور ہماری وجہ یہ ہے کہ ہم سے اپنے باپ کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ وہ ہماری شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ معاشرے کے اخراجات، اس میں ہمت نہیں ہے، اخراجات کو چھوڑنے کی، رسومات کو چھوڑنے کی اس میں ہمت نہیں کہ لوگوں کی باتیں کیسے برداشت کرے گا، اور کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم سے اپنے باپ کا، اپنی ماں کا دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ اور یہ بات تینوں ڈیڈ باڈیز بعد میں تلاش کر کے نکالی گئی، تینوں بہنوں کا، یہ ایک نہیں، بڑے پنکھے کہانیاں سناتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری بہنیں لٹک کر انہوں نے جان دے دی۔ نکاح اتنا آسان ہوتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے جان سے پیارا رسول، جان سے زیادہ پیارے پیغمبر اور رشتہ دار محمد مصطفیٰ کو نہیں پتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہ محبت نہیں تھی اور میرے پیغمبر نے کوئی شکوہ بھی نہیں کیا، ان ساری حدیثوں کا یہ مطلب نہیں کہ یہ رشتہ داروں کو بلانا حرام ہے۔ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اگر ہے بھی تو کم از کم ہمارے محلے میں بیٹھے، جب میں اپنی بچی کا نکاح کرتے وقت ایک بہت بڑا ٹرک سامان سے لا دوں گا، ہر چیز میں برانڈ کی خرید کے لے کے آؤں گا، تو میرے پڑوس میں بیٹھا ہوا میرا ہمسایہ، جس کے وسائل، جس کے سورسز یا کوئی اور کرے گا، میں اس کے پڑوس میں بیٹھا ہوا، تو میری بیٹی، اس کی بھی امنگیں پیدا ہو جائیں گی، اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوگی، وہ توقع رکھے گی، وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ میرے باپ کی آمدن کیا ہے۔ ایسا شعور ان عمروں میں نہیں ہوتا، ایسے سینس ان عمروں میں، ایسے افکار نہیں ہوتے۔ بیٹیاں امیدیں باندھ لیتی ہیں، اور کسی بہانے وہ باپ والدین کو کہتی ہیں، بیٹے بھی امیدیں باندھ لیتے ہیں۔ ہم ہی ہیں نا مسلمان، ہماری بیٹی رخصتی نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ ہم کوئی گاڑی یا بائک نہیں دیتے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سواریاں تھیں، اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، سب کچھ تھے۔ یہ ہم نے مشکل کیا ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس کی ایک الگ کہانی ہے، لیکن اگر وہ قربانی دے لے، اس کی وجہ سے کئی اور لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ دین اصل بنیاد ہے
جو میں نے بات شروع میں عرض کی، تکن فی الارض فتنۃ و فساد کبیر، سادہ سا اصول بتایا کہ رشتہ تمہارے گھر میں آتا ہے، اس کا دین اور اخلاق چیک کرو، اگر تمہیں پسند ہے تو فزوجوہ، اس رشتے کو پایا تکمیل تک پہنچا دو۔ قرآن یہ کہتا ہے ہمیں، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 32، کہ تم نکاح کر دو، جو بے نکاح مرد ہیں ان کے بھی کر دو، جو بے نکاح لڑکیاں ہیں ان کے بھی نکاح کر دو، ان کے چولہے کی فکر تم نہ کرو، ان کے رزق کی فکر تم نہ کرو، کھائیں گے کہاں سے یہ فکر تمہاری نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر وہ تنگ دست ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ کہتے ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اور سنن نسائی میں، جامع ترمذی میں حدیث ہے 1655 نمبر پر، میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، اونہم حق علی اللہ تعالی، ان تین قسم کے لوگوں کی مدد کرنا میرے اللہ نے اپنے اوپر فرض کر دیا ہے، فرض۔ وہ تین قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ان تین میں سے ایک بندہ، الناکح الذی یرید العفاف، یہ وہ بندہ ہے جو صرف اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہے جلد از جلد، کہیں اس سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، کہیں اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی ایمانی خرابی نہ وہ کر بیٹھے۔ اگر کوئی بندہ اس وجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح کر لے، حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ذمہ لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی ضرور مدد کرنی ہے۔ یہ سادگی کے ساتھ رشتوں کو طے کرنا، آسانیوں کے ساتھ رشتوں کو طے کرنا، کسی کو مشقت میں ڈالے بغیر اور خود پر مشقت طاری کیے بغیر، بڑی باتیں لوگوں نے لکھی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو عام کہ بیٹی کے فرنیچر کا رنگ اتر جاتا ہے، باپ نے جو قرض اٹھایا تھا اس جہیز کے لیے وہ قرضہ نہیں اترتا، فکرے بڑے زبردست ہیں، لیکن عملاً کوئی بندہ مثال بنے سامنے آ کر۔ تو میں نے شروع میں 3 کروڑ، ایکسپریس اخبار 4 ستمبر سن 2020 کی رپورٹ ہے، جو اپنی شادی کی عمر سے آگے بڑھ چکی ہیں، جب عمر تھی ان کی شادیاں نہیں ہوئی، عمر کے بعد کون کرے گا؟ اور اسباب اور چیزیں کیا ہیں؟ وہی 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم نکاح کرتے ہیں۔ ایک وہ ہمارے معاملات ہیں نکاح کے اندر جو مکمل طور پر دینی ہیں، ان کو ہر صورت ہم نے کرنا ہے، مطلب لڑکی کے لیے ولی کی اجازت، ایجاب و قبول، حق مہر، یہ سارے معاملات، گواہوں کی موجودگی، کچھ وہ چیزیں ہیں جو ہماری عرفی سوسائٹی اور رسم و رواج کی ہیں، ہمارے ہاں چلتی ہیں۔ ان کے لیے اصول یہ ہے، اگر یہ دین سے ٹکرائیں نہ، دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کریں، تو پھر ان کو کیا جا سکتا ہے، ان میں گنجائش ہے۔ تیسری قسم ہمارے نکاحوں کے اندر وہ والے معاملات ہیں جو سراسر اسلام سے ٹکراتے ہیں۔ یہ مہندیوں کے لیے مکانوں کی سجاوٹ، یہ مہندی کی تقریبات، منگنی کے اوپر لمبے چوڑے اخراجات ہمارے، اور حق مہر کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا وصول کرنا، اور جہیز کے نام پر اپنی استطاعت سے نکل کر، اپنی طاقت سے نکل کر، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جہیز کی دلیل کے طور پر، اس میں بھی محدثین کی بڑی آراء ہے۔ ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ وہ پیسے علی بن ابی طالب سے لیے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ کی عین درعکل حتمیہ، آپ کی وہ زرہ کہاں ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر ہے۔ امام ابن کثیر نے لکھا وہ بیچی، لا کے پیسے اللہ کے رسول کو دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس کو دلیل بھی بنانا ہے، اگر اس کو تحفہ بھی کوئی قرار دینا چاہتا ہے، تو تحفہ بھی استطاعت کے مطابق ہونا، ناک رکھنے کے لیے قرضے اٹھا اٹھا کر۔ اور جب ہم بیٹوں کی شادی کرتے ہیں، اگر ایسے گھر میں ہے جو بچی اس قابل نہیں ہے، بچی کے والدین اس قابل نہیں ہیں کہ وہ لمبا چوڑا گھر میرا ہو، بیوی میری ہو، بچے میرے ہوں، مہمان میرے آنے ہوں، اور میں مشقت کسی اور پہ ڈالوں کہ گھر تو میرا ہے لیکن فریج تو نے لے کے رکھنی ہے، گھر تو میرا ہے لیکن اے سی تو نے پیسوں کا لگوانا ہے، گھر میرا ہے لیکن بیڈ تو بنوا کے دے۔ کیوں؟ اس کا جرم کیا ہے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی؟ اس کا جرم کیا ہے
کہ اس نے بیٹی کو پالا ہے، تربیت کی ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا وہ بھی کسی کو دیا، اور ساتھ ہم اس سے یہ مطالبہ بھی کریں، ہاں اس کی استطاعت ہو، اس اپنی استطاعت کے مطابق وہ بطور تحفہ اگر جہیز کی شکل میں اپنی بیٹی کو دے دے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کی بنیاد پر آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، پھر بیٹیوں کی جائیدادیں ہڑپ ہوتی ہیں، پھر بیٹیاں نہیں لیتی۔ کل باپ کے گھر سے ایک ٹرک لیا ہے، آج میں وراثت کیسے، آپ اس کی تاریخ پڑھ لیں، سب سے زیادہ جو مورخین نے لکھا ہے، یہ ہمارے ہندوستان کا ایک رواج اور ایک کلچر تھا، اور شادی کے اندر سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے، یہ ہماری مخالفتیں، آج یہ نکاح مسجد میں ہونے لگا ہے، اللہ تعالیٰ سے برکت مانگیں گے، منہ تو ہے نا برکت مانگنے والا، ہم لوگوں کو نچوائے، میوزک بچے، بے پردہ عورتیں ہوں، بے پردہ مرد ہوں، ان کا آپس میں اختلاط ہو، شیطان راضی ہو رہا ہو، گانے بج رہے ہوں، اور مولوی صاحب سے کہیں ایجاب و قبول کے بعد کہ مولوی صاحب برکت کی دعا کر دیں، کس منہ سے برکت مانگیں گے؟ رب کو راضی کرنے کا ٹائم تھا، وہ نہیں کیا۔ مسجد میں بیٹھ کر جب نکاح بندہ کرتا ہے، ایک جگہ نیک ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو فضل ملتا ہے، یہ بھی ایک مرحلہ ہمارا کرنے والا ہے۔ ہم اپنے نکاحوں کو کوشش کریں، مساجد میں حدیث ضعیف ہے، ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کو اعلانیہ کرو، جامع ترمذی میں ہے، اور اسے مسجد میں کیا کرو، روایت سندن کمزور ہے، لیکن اگر ہم اس کو مسجد میں لے آئیں، بڑی قباحتیں ہماری ختم ہو جائیں گی، بڑی برائیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے گھر میں تو ہوں گے، اللہ سے کچھ مانگیں گے تو مانگنے والا ماحول تو ہوگا، اللہ سے کچھ لینا ہے، لینے والا ماحول تو ہوگا۔ یہ ایک بہت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، نکاح کے حوالے سے میں ان کی چیزیں پڑھ رہا تھا، انہوں نے تو جہاں تک لکھا کہ دلہن خوشبو لگا سکتی ہے، وہ اس وقت لگائے جب اس نے اپنے دلہے کے قریب جانا ہو، اس سے پہلے نہ لگائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ایما امرأۃ استعطرت فمرت بمجلس لیجدوا ریحها فہی کذا و کذا، میرے پیغمبر نے فرمایا جو عورت خوشبو لگائے اور غیر مرد کو اس کی خوشبو پہنچے، وہ محسوس کرے اس کی خوشبو، فرمایا وہ بدکارہ ہے، وہ زانیہ ہے، اس حدیث کو۔ لیکن ہم کتنا کھلا یہ فنکشنز ہمارے ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح مسجد نبوی کے اندر کرتے ہیں۔ وہ بیٹی اس کائنات کی عظیم ترین بیٹی ہے، عظیم ترین ہستی کی بیٹی ہے۔ میری بیٹی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ میری بیٹی سے مراد ہم سب کی بیٹیاں۔ تو یہ ایک اچھا اقدام ہے، ایک اچھے فیصلے ہیں، ذرا آپ اس کو موازنہ بھی کریں۔ لوگ فلمیں ڈرامے بڑے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں ہندوؤں کی تہذیب کو، ثقافت کو، کلچر کو۔ ہندو نے شادی کرنی ہوتی ہے، وہ اپنی شادی کہاں پہ کرتا ہے؟ اپنے مندر میں جا کر۔ سکھ نے شادی کرنی ہوتی ہے، وہ کہاں پہ کرتے ہیں؟ وہ سکھ شادی وہ اپنی عبادت گاہ میں جا کے کرتے ہیں، جو ان کا گردوارہ ہوتا ہے۔ عیسائی نے شادی کرنی ہوتی ہے، کہاں پہ کرتے ہیں؟ اپنے چرچ میں جا کر، اپنے پادری کے سامنے۔ وہ غیر مسلم ہیں، ان کا یہ کلیم نہیں جو ہمارا ہے کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، ہم آخری نبی خاتم النبیین کی امت ہیں، اور ہم تمام امتوں کے سردار ہیں، ہمیں ہماری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بتاتی ہے۔ وہ لوگ اپنی یہ نکاح کی تقریب اپنی عبادت گاہوں میں کرتے ہیں، ہم مسلمان جو زیادہ حق تھا، ہمیں چاہیے تھا یہ ایک بہت بہترین دین کے حوالے سے ہمیشہ اپنی رشتہ داری کے اندر ترجیح دیں، دین کے معاملے کو۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 135، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ سب سے چوٹی کا طبقہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد۔ صحابہ کے بعد جو دوسرا طبقہ شروع ہوتا ہے وہ تابعین کا طبقہ شروع ہوتا ہے۔ اب تابعیوں میں سے سب سے افضل آدمی کون سا ہے؟ 2 بندوں کا نام لیا جاتا ہے بطور عبادت، اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، بطور علم سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ سیر اعلام النبلاء
جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 132 سے لے کر 135 تک، وقت کا خلیفہ عبد الملک بن مروان اپنے بیٹے ولید کے لیے سعید بن مسیب کی بیٹی، بڑی خوبصورت، بڑی خوبصیرت اور عالم باپ کی عالم بیٹی، عالمہ فاضلہ، اس کا رشتہ لینے کے لیے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کرتا ہے۔ سعید بن مسیب وقت کا خلیفہ ہے عبد الملک بن مروان، اپنے بیٹے ولید کے لیے رشتے سے انکار کر دیا، کہا جائیے میں نے آپ کے بیٹے کو رشتہ نہیں دینا۔ اسے بڑا غصہ آیا۔ حکمرانوں کا ایک اپنا مزاج، ایک اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ اپنے غصے کو نکالنے لگا مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے، وہاں پر کئی اس کے امور لکھے ہیں۔ بہرحال آگے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد اور رشتہ دار بھی تھا، کثیر بن ابی وداع اس کا نام تھا۔ وہ کئی دن آپ کو نظر نہیں آیا، بڑا لائق، بڑا قابل، بڑا ذہین، بڑا محنتی، بڑا متقی پرہیزگار شاگرد تھا۔ وہ جب کچھ دنوں کے بعد آیا، پوچھا کہاں تھے؟ وہ کہنے لگے توفیت اہلی فشغلونی، میری گھر والی فوت ہو گئی، میری اہلیہ وفات پا گئی، اس کی جنازے میں، اس کے آخری رسومات میں میں بہت زیادہ مصروف رہا، کلاس میں نہیں آ سکا، پڑھ نہیں سکا۔ کہا اچھا پھر اب تو نے کیا کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، اب میں فارغ ہو گیا ہوں۔ پوچھنے لگے کوئی نیا رشتہ، جوان آدمی ہو، کوئی اور رشتہ تلاش کیا ہے تم نے؟ کہنے لگے، یہ شاگرد کہنے لگا کہ کون ہے جو اپنی بیٹی سے، جو اپنی بہن سے میری شادی کرے گا؟ میں ان کی ہوئی بناتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو درہم و دینار میں سے، مال میں سے کچھ بھی نہیں، مجھے کس لیے رشتہ دینا ہے؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سر جھکا کے بیٹھے تھے۔ سید التابعین ہیں، تابعین کے سردار ہیں، علم کے، فضل کے، فضیلت کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، وقت کا حکمران، اور یہ حکمران بھی چھوٹے پاکستان کے حکمران کی طرح نہیں، اس جیسے 14 پاکستان اس وقت کی اسلامی سلطنت سے نکل سکتے ہیں، جس کا وہ خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان، اس کی طرف سے آیا ہوا رشتہ جس نے ٹھکرا دیا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ وہ سر جھکا کے بیٹھے تھے، کہنے لگے تم نے یہ کہا ہے کہ مجھے رشتہ کس نے دینا ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں سعید بن مسیب کہتا ہوں آنا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ میں تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ وہ حیران اور پریشان کہ وہی سعید بن مسیب ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو وقت کے خلیفہ کا رشتہ ٹھکرا چکے ہیں، اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں۔ بندے بیٹھے تھے وہیں پر، سب بندوں کو اکٹھا کیا، کہا تم گواہ بن جاؤ، میں اپنی بیٹی کا نکاح، میں سعید بن مسیب اپنی بیٹی کا نکاح میں اس شخص سے کرتا ہوں۔ نکاح کر دیا اس کے ساتھ۔ کوئی لمبے چوڑے فنکشن، ہم جب تک ایک پورا لشکر برات میں اکٹھا نہیں کرتے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ شادی نہیں ہونی۔ بھائی یہ کوئی قلعہ نہیں ہے جو فتح کرنا ہے ہم نے۔ ہاں میزبان اگر وہ سمجھتا ہے کہ اسے آپ کے مہمانوں کو سنبھالنے کی خوشی ہے، اس پر بوجھ نہیں ہے، اس پر کوئی مشقت نہیں، وہ دل کی خوشی سے کہتا ہے کہ آپ آ جائیں، اپنے دوستوں کو بھی لے آئیں، پھر برات کا کوئی اسلامی کچھ نہ کچھ شکل نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ تنگ ہے، وہ پریشان ہے، تو مہمان میرے ہوں، کھانا کوئی اور کھلائے۔ یہ کون سی کیمسٹری ہے؟ دنیا میں بھی کہیں چلتی، میرے گھر میں مہمان آ جائیں 10 میرے دوست، میں ان کو لے کے چل پڑوں کسی کے پاس، وہ میری شادی میں آئے ہیں، اس لیے ان کو ایک ہی دعوت دین اسلام بتاتا ہے، وہ ولیمہ کی دعوت ہے، وہ میں نے کرنی ہے۔ اگر نکاح میرا ہے یا ہم میں سے کسی بچے کا ہے، لڑکی والوں کے ذمہ دعوت نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنی دل کی خوشی سے، فہم و تفہیم سے صاحب استطاعت ہے، یہ ایک الگ صورت ہے، لیکن ہم نے طے کرتے ہیں میں 250 بندے لے کے آؤں گا، میں 100 کاریں لے کر آؤں گا، میرے بچوں کی برات میں، مجھ سے مراد ہم مسلمانوں کی برات میں، یہ ایک ماڈل کی، نئے ماڈل کی، اپلائیڈ فار کوئی 50 کاریں نہ ہوں، تو شاید ہم سمجھتے ہیں نکاح میں برکت نہیں اترنی، یہ گھر نہیں بسنا، یہ ایجاب و قبول نہیں ہونا۔ کوشش کریں نمود و نمائش سے نکلنے کی، کوشش کریں اسراف سے نکلنے کی، کوشش کریں تبذیر سے نکلنے کی، اپنی زندگی نہیں
लोगों की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, गुरबा की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, पिसे हुए तबके की ज़िंदगी आसान हो जाएगी और इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हैं अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कितना सादा ये मुआशरा था, कितना सादा ये माहौल था। ये चीज़ें सारी उनमें भी थी। अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तारीख पढ़ लें। जाफ़र तैयार से शादी हुई, अल्लाह ने 3 बेटे दिए। एक का नाम अब्दुल्ला, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम औन। अब्दुल्ला बिन जाफ़र, मोहम्मद बिन जाफ़र, औन बिन जाफ़र। जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी सन 6 हिजरी में शहादत हो गई। इद्दत गुजारी, फ़ौरन उन्होंने, बेवा थी, हक दिया था इस्लाम ने उनको, बगैर हिचकिचाहट के उन्होंने जाकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शादी कर ली। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी बन गई। अल्लाह ने एक बेटा दिया, फिर नाम मोहम्मद रखा, मोहम्मद बिन अबी बकर। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौत हो गए। इद्दत गुजारी, अली बिन अबी तालिब से शादी कर ली। आज कोई औरत करके दिखाए मुसलमानों की, हम उसका जीना ना हराम कर देंगे कि इसका शोहर बाद में फौत होता, निकाह पहले कर लेती है। क्यों? हमारी इस्लामी तरबियत में कमज़ोरी है। किसी ने उंगली नहीं उठाई, वो एक अजीम सहाबिया थी। आज बेवा, हम उसे, उसका निकाह करना मुश्किल कर दिया, दूसरी शादी की हम हमायत नहीं करते। नतीजा क्या है? हिंदुओं के घर में लड़की बेवा हो जाए, जो मुकद्दर उस लड़की का है वो हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने अपने मुआशरे में लड़की का कर दिया है। जा तो कवारा लड़का कोई भी वो करने के लिए, उसका घर उस बेवा और मुतलका का रिश्ता कबूल करने के लिए तैयार नहीं, और ख़ुद जो बंदा है शादीशुदा वो दूसरी शादी का नाम ले दे, हम समझते हैं इसने कोई बहुत बड़े हराम काम का इर्तिकाब करने का ऐलान कर दिया है। क्यों? हमारी तबीयत ऐसी है। हमें मुतासर सिर्फ और सिर्फ इस्लामी तहजीब से होना था, इस बनाए हुए फरसौदा मामलात से नहीं, इस सकाफत और इस कल्चर से नहीं। आखिरी बात अर्ज कर दूं, सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह ने किसी मामू फुफ्फी लंबा चौड़ा लश्कर नहीं इकट्ठा किया, फ़ौरन वहाँ पे निकाह कर दिया। अजीम शख्सियत। शाम हुई, बेटी का हाथ पकड़ा, दामाद के दरवाजे पे गए, दरवाजे की कुंडी खटखटाई, उसने कुंडी खोली, कहा मैं सईद हूँ। वो इब्ने अबी वाजा कहते हैं कि जब दरवाजे से आवाज़ आई ना, मैंने अंदर से पूछा मन अंता, कौन है मेरे दरवाजे पर? बाहर से आवाज़ आई आना सईद। कहते हैं फक्करतु फी कुल्ल इस्मिन, मैंने हर सईद नाम पे गौर व फिक्र किया, फलां सईद हो सकता है, फलां हो सकता है, फलां हो सकता है। सईद बिन मुसय्यब मेरे दिलो दिमाग में नाम नहीं आया, इसलिए कि इतनी अजीम शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत तेरे जैसे तालिब इल्म के दरवाजे पे कैसे आएगी? कहा मैंने इसलिए उनका नाम नहीं सोचा। लेकिन जब कुंडी खोली, देखा कि सईद बिन मुसय्यब खड़े हैं रहमतुल्लाहि अलैह, अपनी बेटी को लेके खड़े हैं। कहने लगे कल तक ये मेरी बेटी थी, आज ये मेरी बेटी तो है लेकिन तेरी बीवी है, लिहाजा तू इसे अपने घर में ले जा। ये मेरे घर में रात नहीं गुजारेगी, तेरे घर में रात गुजारेगी। ये मुसलमानों की शादियाँ थी और इन शादियों पर ऐसे ही अखराजात होते थे। बाप को डर नहीं लगता था निकाह करने के लिए, बाप को डर नहीं लगता था बेटी ब्याहने से, बाप को डर नहीं लगता था बेटा ब्याहने से। ये डर हम लोगों ने पैदा किया है, और अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करके इस डर का खात्मा कर दें, यकीन करें डर का खात्मा होगा। जिना जो आज आसान लगता है, हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों को निकाह मुश्किल लगता है, अगर हम निकाह को आसान कर दें अल्लाह के फजल से, यह गुनाह हम मुआशरे से निकालने का कोई ना कोई रास्ता पैदा कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।